کی سمجھ میں آل محمد کا حق آ گیا، اس دن مفہوم عبادت بھی آ جائے گا، اس لیے کہ عبادت ہے ہی وہ جو آل محمد نے بیان کی ہے۔ قوم الحمدللہ ان 20 سالوں میں عزاداری نے بڑی ترقی کی ہے۔ آپ خود جائزہ لیجئے اپنے اطراف کا، اپنے آس پاس کا۔ کیا 10 سال پہلے اتنے پروگرام ہوتے تھے؟ نہیں، پروگرام میں بڑھوتری ہوئی ہے، پروگراموں میں اضافہ ہوا ہے، لوگوں کے جذبہ ایمانی اور عیسیٰ میں اضافہ ہوا ہے۔ جہاں 1 عشرہ ہوتا تھا وہاں 2 ہونے لگے، جہاں 1 مجلس ہوتی تھی وہاں 5 ہونے لگے، یعنی دن پہ دن اضافہ ہوا ہے۔ مگر میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، ایک طالب علم کی حیثیت سے، آپ سب میرے سر کا تاج ہیں، اس لیے کہ آپ فرش اعضاء پہ بیٹھیں، مگر میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ایک طالب علم کی حیثیت سے، امام حسین علیہ السلام کے ذاکر کی حیثیت سے ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عزاداری کو بڑھائیے، جتنا ہو سکے بڑھائیے، بڑھاتے رہیے، مگر خدا کے واسطے اس کی شکل کو مت بدلیے، اس لیے کہ آپ جتنی بھی اچھی عزاداری کر لیں ویسی نہیں کر سکتے جیسی آپ کے دادا نے کی ہے، جیسی آپ کے والد نے کی ہے۔ عزاداری ویسے ہی کیجئے جیسے آپ کے آباء و اجداد کرتے تھے، اس سے بیسٹ طریقہ ہم ایجاد ہی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر اس سے بیسٹ ہوتا اور کامیاب ہوتا تو ہمارے آباء و اجداد ہم سے زیادہ عقلمند تھے، کیا وہ کر سکتے تھے کہ نہیں؟ دوسرے تبرکات اعضاء، الحمدللہ تبرکات اعضاء میں اضافہ ہوا ہے، مگر اس میں بھی میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں گا، جتنے ہو سکیں آپ علم بنائیے، جتنے تابوت ہو سکیں بنائیے، اس پہ ممانعت نہیں ہے، مگر کوئی بھی علم ایسا نہ بنائیے جسے دیکھ کے رونا بند ہو جائے اور سوچنا شروع ہو جائے۔ جو میں نے کہا، کوئی بھی ایسی زیارت نہ بنائی جائے یا برآمد نہ کی جائے جسے دیکھ کر رونا بند کر دے اور سوچنا شروع کر دے۔ اللہ نے آپ کو بہت اچھی شکل دی ہے، ماشاءاللہ شکل دی ہے، آئینے میں آپ دیکھتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں، مگر یہی تصویر کمپیوٹر میں ڈالیے اور امیج میں ڈال کے اس کا کونا پکڑ کے ایک طرف کھینچیے، پھر آپ اپنی تصویر دیکھ کے خود ہنسیں گے۔ تصویر آپ کی تھی، اچھی خاصی تھی، صرف ایک طرف سے پکڑ کے کھینچی گئی تو آپ کو خود ہنسی آنے لگی۔ کوئی ایسا کام نہ کیجئے کہ آپ خود ہی کریں اور خود ہی ہنسیں۔ عزاداری مقدسات کے ساتھ کی جائے، عزاداری کی حرمت کو باقی رکھیں، عزاداری کی حرمت کو پامال ہونے نہ دیں۔ عزاداری کرنا آسان ہے، اس کی حرمت کے ساتھ کرنا بڑا مشکل ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ ہمارے ہاں جو ہے آپ خود دیکھیے حرمت ہوتی ہے، الحمدللہ اس ملک میں خالی شیعہ عزاداری نہیں کرتے، اہل سنت بھی عزاداری کرتے ہیں، ہندو بھی عزاداری کرتے ہیں، سردار بھی عزاداری کرتے ہیں، ہر مکتب فکر اس ملک میں عزاداری کرتا ہے، مگر ہماری عزاداری ایسی ہو کہ ان کے لیے آئیڈیل ہو۔ ہم جب تعزیہ لے کے نکلیں تو ہمارے اہل سنت بھائیوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ تعزیہ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے۔ جانتے کیوں؟ کیونکہ وہ کشتی کے باہر والے ہیں، ہم کشتی کے اندر والے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ باہر والا کشتی میں آ جائے، پہنچیے گا، ہماری کوشش یہ ہے کہ باہر والا کشتی میں آ جائے، ایسے اسباب پیدا نہ کرو کہ اندر والا کود کے باہر چلا جائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ کو میں پھر کہہ رہا ہوں، آخری بار کہہ رہا ہوں، آپ ویسی عزاداری نہیں کر سکتے جیسی آپ کے دادا نے کی ہے، بس یہ یاد رکھیے گا۔ آپ جب عزاداری کر رہے ہیں تو تبرک میں باہر شیرمال بٹ رہا ہے، کھانا کھلایا جا رہا ہے، سبیلیں لگ رہی ہیں، چائے پلائی جا رہی ہے۔ جب آپ کے دادا نے عزاداری کی نا تو جیب میں پیسہ نہیں تھا، گھر کے برتن گروی رکھے تب تبرک بانٹا ہے۔ فرق ہو گیا، یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا میرا کوئی تبصرہ غلط ہے؟ نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، اللہ نے آپ کو سورسز دیے، تو اس عزاداری کو بہتر بنائیے، بڑھائیے، مگر اس کے ڈھانچے کو نہ بدلیے، ڈھانچہ وہی رہنا چاہیے، اسی کو آگے بڑھائیے، یہی ہمارا کمال ہے۔ میں آپ یقین جانیں، ایسا نہیں ہے، دنیا کے مختلف ملکوں میں گیا ہوں، مختلف عزاداریوں کو دیکھا ہے، پھر مجھے احساس ہوا کہ نہیں، جو ہمارے آباء و اجداد، جیسے ہمارے یہاں بزرگان تابوت نکالتے تھے ویسے نکالیے، جیسے ہمارے بزرگان علم اٹھاتے تھے ویسے اٹھائیے، جیسے ہمارے بزرگان ماتم کرتے تھے اس سے اچھا طریقہ نہیں تھا، مرثیہ خوانی کا وہی طریقہ ہو، وہی ہماری اصل کیفیت ہے، جس کیفیت کو
اب ہم مثلا مثال کے طور پہ ایک تابوت آیا، آپ کے آنکھوں کے آنسو ختم ہو گئے، آپ یہ دیکھنے لگے کیا ایک قلم آیا؟ نہیں، تابوت ایسے برآمد کیجئے کہ جسے دیکھ کے آپ رونے لگے. جب تک آنسو بہ رہا ہے تب تک عزا ہے. جب اسے دیکھ کے سوچنے لگے نا کہ یہ کیا ہو گیا بھائی، سمجھ گئے؟ اسی لیے ہمارے یہاں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ مصائبوں میں وہ روایات پڑھی جائیں کہ جو آپ کے جس کے کان مانوس ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں، مطلب میں نئی چیز کوئی پڑھ دوں آپ ایک دم روتے روتے چپ ہو جائیں، نہیں، عزاداری کو وہی رکھیے. میں پھر کہوں گا جوانو، تمہیں اپنے والدین کی میراث کو آگے بڑھانا ہے، نہیں میراث پیدا نہیں کرنا.